اس کی ایک کاپی آپ دکھا لیں، اگر وہ اجازت دے کہ یہ نعت ٹھیک ہے، یہ شعر ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک ہیں۔ بعض کا تو وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں نا یہ محرم شریف میں ایک منقبت وہ ایک بندہ دیوانہ پڑھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جناب وہ نشہ چڑھ گیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا۔ مطلب ٹھیک ہے، یہ نشہ چڑھ گیا، جب غیر مناسب لفظ ہے نا۔ اب نشہ یہ اب اچھا لفظ تھوڑا ہی ہے، اس طرح کا وہ پورا تھا۔ تو مطلب وہ سننے میں عام بندے کو بھی نا، وہ عام بندے کو بھی تھوڑا سا لگتا ہے یار کہ یہ ان کی شایانہ شان ہے، حالانکہ وہ منقبت تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اچھا، یہ 10 نمبر ہم سن رہے تھے کہ غیب سے مدد حاصل کرنے کے لیے 2 وظائف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، کہ جو صحیح علم دین ہو، وہ جس بڑے علماء کرام نا جس کلام یا شعر سے منع فرمائے اس سے پڑھنے سے گریز کریں، ان سے بحث مت کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سٹیج پہ ہی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ لاہور میں خود ایک بہت بڑی محفل تھی، وہاں پہ نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ جب میں نے درود السلام پڑھا تو ایک زیر کی غلطی تھی، زیر زبر کی غلطی تھی۔ تو وہ علامہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضور یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ آپ اس طرح پڑھیں۔ تو آپ یقین کریں کہ میں نے مطلب نعت کو مائک دور کر کے نا میں نے ان کی بات سنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سر، میں نے کہا حضور بالکل اسی طرح ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو میں نے وہ ٹھیک پڑھا، تو وہ عالم صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر باقاعدہ میں نے جب نعت کو مکمل کر لی تو میں نے پھر ان کا شکریہ ادا کیا کہ حضور میری غلطی تھی، آپ نے میری اصلاح فرمائی ہے۔ ہم انسان ہیں، نادان ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، تو آپ نے ہماری اصلاح فرمائی، آپ علم والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھلا کرے۔ آپ یقین کریں کہ یہ اب یہ اس طرح میں نے کیا نا، تو آپ یقین کہ لوگ خوش ہوئے مجھ سے، لوگوں کے دلوں میں مزید میری محبت پیدا ہوئی، لوگ مزید یوں سمجھے کہ مجھ سے خوش ہوئے۔ وہ جو علامہ صاحب تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے جب بیان کیا تو بیان میں مطلب یوں سمجھے کہ 5-6 منٹ مجھ پہ ہی لگا دیے، میرے حوالے سے ہی وہ مطلب بیان کرتے رہے۔ تو میں شرمندہ ہوتا رہا بیٹھ کے۔ مطلب الحمدللہ اتنی عزتیں ملی ہیں نا۔ تو غلطی مان لینا، توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، رجوع کر لینا، یہ اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پہ ڈٹ جائیں۔ اور پھر غلط بات پہ کیا ڈٹنا، اگر غلطی انسان سے ہو جائے یا ہو گئی ہے یا انسان کو پتہ نہیں ہے یا توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی نا، تو اب غلط بات پہ ڈٹنا تھوڑا چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ بائک پہ نا کچھ اسلامی بھائی میرے پاس کلینک پہ آئے ہوئے تھے، 3 یا 4 امام صاحبان تھے۔ تو وہ بائک پہ نا پیچھے انہوں نے لکھا ہوا تھا مدنی، نمبر پلیٹ پہ مدنی اس طرح کا کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ اب وہ سیٹ کے بیک سائڈ پہ تھی نا، اور سیٹ کے نیچے مطلب آپ کو پتہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے موٹر سائیکل کے۔ اب وہاں پہ مدینہ شریف کا تذکرہ کرنا، مدنی لکھنا، اب نمبر پلیٹ وہ ہوتی ہے پہلے ہی بیک سائڈ پہ ہوتی ہے، پھر وہ سیٹ کے نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ اب دیکھنے میں بڑی غیر مناسب سی بات لگتی ہے، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ اب مدینہ تو ہمارے سینے پہ ہونا چاہیے نا، ہماری آنکھوں پہ، ہمارے سر پہ ہونا چاہیے مدینہ شریف کا نام۔ اب یہ کمر کے پیچھے مطلب وہ سیٹ کے نیچے، یہ تو مطلب انتہائی غیر مناسب ہے، نمبر پلیٹ پہ پیچھے لکھا ہو۔ تو وہاں ایک بڑا دنیا دار سا بندہ تھا، اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ مولوی صاحب کی مطلب بائک ہے، تو انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا واقعی حضور یہ تو بڑی غیر مناسب سی بات ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں جب اندر کلینک پہ آیا، وہ 3 امام صاحبان بیٹھے ہوئے تھے جن کی بائک تھی، تو ان کو میں نے عرض کیا کہ حضور واقعی یہ دیکھیں جس بندے نے بات توجہ دلائی ہے یہ تو واقعی ایسے ہے کہ سیٹ پہ نمبر پلیٹ پہ آپ نے مدنی لکھا ہوا، مدنی بائک یا اس طرح کا کچھ لکھا ہوا تھا نا۔ تو میں نے کہا حضور یہ تو واقعی بڑا غیر مناسب ہے، آپ نے کیوں لکھا ہے؟ تو وہ بھی پریشان ہو کہتے ہیں یہ ہماری تو توجہ نہیں کی، ہم نے نمبر پلیٹ بنائی تھی آگے لگانے کے لیے فرنٹ پہ، تو وہ شاید ان کے کچھ پیچکس وغیرہ یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، وہ نہیں ملے، ٹولز وغیرہ جو کچھ بھی تھا۔ تو کہتے ہیں وہ بے دھیانی میں مجھے نہیں سمجھ آئی، میں نے بس وہ لگا دی، تو میں اس کو ابھی اتارتا ہوں۔ تو اب دیکھیں اب ان کی غلطی تھی، لیکن عدم توجہ کی وجہ سے کہہ لیں، جان بوجھ کر انہوں نے غلطی نہیں کی، لیکن اگر وہ ڈٹ جاتے اور کہتے یہ نہیں میں نے چینج کرنی نہیں ہے، تو اب یہ غلط بات ہے نا۔ اسی طرح نعت خوانی میں بھی زیر زبر کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، الفاظ میں بعض اوقات آگے پیچھے رد و بدل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، غلطی کو فوراً مان لینا ہے، معذرت کر لینی ہے۔ علماء سے ہماری بحث تھوڑا ہی ہے، یا تو پھر یہ کہ ہم ان سے بڑے اگر عالم دین ہے تو پھر تو چلیں مطلب ایک علمی بحث ہے، وہ کرنی بھی چاہیے، جو بھی معاملہ ہے وہ علماء کی فیلڈ ہے، ان کو پتہ ہے، زیادہ بہتر پتہ ہے۔ تو اگر ہم عالم دین نہیں ہیں تو پھر ہمارا تو یہ مطلب یہ نا کہ علماء پہ اعتراض بھی منع ہے۔ مشتاق نے رسالہ بھی تحریر فرمایا نا، علماء پہ اعتراض منع ہے، تو ہم علماء سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہم نے نعت اکیڈمی اور نعت کورسز شروع کیے،
اس کی اگر بیس میں جائیں، پیچھے جائیں، تو ہم نے سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا تھا کہ جو بندہ نعت اکیڈمی سے ریلیٹڈ کوئی بندہ تھا، تو وہ کافی علماء کے خلاف بیچارہ وہ بول رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی میں ان کو علماء کو بتاؤں گا یہ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے. تو مجھے اس پہ بیچارے پہ بڑا ترس آیا. میں نے کہا اس کو علم تو ہے کوئی نہیں، تو یہ دیکھیں کیسے علماء کے خلاف مطلب وہ لگا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے. تو مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا، اس پہ رحم آ رہا تھا، یار یہ کتنا بیوقوف جاہل بندہ ہے. تو یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو مان لیں، ایکسیپٹ کر لیں، علماء سے بحث نہ کریں، علماء جس کام سے بات سے روکتے ہیں اس سے رک جائیں. تو یہ ضرور آپ نے آج 2 باتیں سیکھیں، ایک وظائف بھی سیکھے، اور کسی عالم دین کو یہ پوسٹ جو نعت ہے نا یہ دکھانی چاہیے، اور اس طرح کے کوئی عقائد کوئی لفظ ہوں تو تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے. اور جس شعر سے جس کلام سے علماء منع فرمائیں، جس انداز سے اسے چپ کر کے منع ہو جائیں، اس سے بحث نہ کریں. ٹھیک ہے ضرور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.